سلطنت نورمحک ایک عظیم الشان بادشاہ تھی جس کا حکمران بادشاہ زرقام تھا۔ وہ نہایت رحم دل اور انصاف پسند اور اپنی رعایا سے محبت کرنے والا بادشاہ تھا۔ ان کی پہلی ملکہ سے دو بیٹیاں روبینہ اور ہنا تھیں۔ محل میں خوشبو اور محبت کا راج تھا، لیکن ایک وبا کے باعث ملکہ کا انتقال ہو گیا۔ پورا محل سوگ میں ڈوب گیا۔ کچھ عرصے بعد درباریوں کے مشورے پر بادشاہ نے دوسری شادی کر لی تاکہ ان کی بیٹیوں کو ماں کی محبت مل سکے۔ نئی ملکہ نرم مزاج اور مہربان خاتون تھی۔ جلد ہی اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام سائرہ رکھا گیا، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ سائرہ ابھی بہت چھوٹی تھی کہ اس کی والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور حقیقت سامنے آئی۔ سائرہ بول نہیں سکتی تھی۔ حکیموں نے بتایا کہ وہ پیدائشی طور پر گونگی ہے۔ بادشاہ نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، میری بیٹی کی خاموشی بھی میرے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت آواز ہے۔ سائرہ محبت، صبر اور اچھے اخلاق کے ساتھ پروان چڑھی۔ اگرچہ وہ بول نہیں سکتی تھی، مگر اپنی آنکھوں میں مسکراہٹ اور اشاروں سے سب کو اپنی بات سمجھا دیتی تھی۔ بادشاہ اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ چند برس بعد بادشاہ شدید بیمار ہو گئے۔ اپنی آخری سانسوں میں انہوں نے سائرہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی، ایک دن تمہاری سچائی خود تمہارے حق میں بولے گی۔ پھر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بادشاہ کے انتقال کے بعد روبینہ اور ہنا محل کے انتظامات سنبھالنے لگیں۔ ابتدا میں وہ سائرہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتی رہیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کے دل میں حسد پیدا ہو گئی۔ وہ سائرہ کی خوبصورتی، ذہانت اور ہنر سے جلنے لگیں۔ انہوں نے سائرہ سے محل کے تمام کام کروانے شروع کر دیے۔ سائرہ صبح سے رات تک محنت کرتی، محل صاف کرتی، کھانا بناتی اور مدد دیتی، اور پھر ریشم اور سونے کے دھاگوں سے نہایت خوبصورت لباس تیار کرتی۔ روبینہ اور ہنا وہ لباس بازار میں فروخت کرتی اور ساری رقم خود رکھ لیتی۔ ایک دن دونوں بہنیں بیمار ہو گئیں اور سائرہ کو پہلی بار خود بازار جانا پڑا۔ وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ اس کے تیار کردہ لباس بہت قیمتی قیمت پر فروخت ہوتے ہیں۔ تب اسے احساس ہوا کہ برسوں سے اس کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا تھا، لیکن اس نے شکایت کے بجائے خاموشی اختیار کی۔ واپسی پر ایک ایسی بوڑھی عورت ملی جس کے پاس مٹی کے کئی مرتبان تھے۔ سائرہ نے ایک سادہ سا مرتبان خرید لیا۔ اگلی صبح اس نے حیرت سے دیکھا کہ اس کے پاس وہی سنہرا ہار موجود تھا جسے وہ بار پسند کر چکی تھی۔ بعد میں جب وہ دل میں کوئی نیک خواہش کرتی، مرتبان اس کی خواہش پوری کر دیتا۔ کچھ عرصے بعد شہزادہ کامران کے آغاز میں ایک عظیم الشان جشن منعقد ہونے کا اعلان ہوا۔ روبینہ اور ہنا تو تقریب میں چلی گئیں، مگر سائرہ کو محل میں چھوڑ گئیں۔ سائرہ نے جادوئی مرتبان سے ملے خوبصورت لباس، جوتے اور سنہری ہار پہنا اور خاموشی سے جشن میں پہنچ گئی۔ جیسے ہی وہ محل میں داخل ہوئی، سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ شہزادہ کامران اس کی خوبصورتی اور وقار سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے سائرہ کے ساتھ پوری شام گزاری۔ اگرچہ سائرہ بول نہیں سکتی تھی، مگر اس کی آنکھیں بہت کچھ بیان کر رہی تھیں۔ یہ سلسلہ 3 راتوں تک جاری رہا۔ تیسری رات واپسی کے دوران سائرہ کا ایک جوتا محل کی سیڑھی پر رہ گیا۔ شہزادہ کامران نے اعلان کیا، جس لڑکی کے پاؤں میں یہ جوتا پورا آ گیا وہ اس کی دلہن بنے گا۔ سپاہی پورے ملک میں جوتا لے کر گھومے اور آخر کار نور محل پہنچ گئے۔ روبینہ اور ہنا نے جوتا پہننے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ جب سائرہ کی باری آئی تو جوتا اس کے پاؤں میں بالکل فٹ آ گیا۔ تب شہزادہ کامران نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ وہ لڑکی ہے جسے وہ ڈھونڈ رہا ہے۔ محل کے خادموں نے بھی سائرہ کی محنت اور اس پر ہونے والے ظلم کی ساری حقیقت بیان کر دی۔ روبینہ اور ہنا شرمندہ ہو گئیں۔ انہوں نے سائرہ سے معافی مانگی۔ سائرہ نے اپنے نرم دل کی طرح انہیں فوراً معاف کر دیا اور گلے لگا لیا۔ کچھ ہی دنوں میں سائرہ اور شہزادہ کامران کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہو گئی۔ شہزادہ ہمیشہ اس کی عزت کرتا اور اس کے اشاروں کو سمجھتا۔ دونوں کے درمیان محبت اتنی گہری تھی کہ الفاظ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ملکہ بننے کے بعد سائرہ نے یتیموں، غریبوں اور بے سہارا لڑکیوں کی مدد شروع کر دی۔ اس نے ایسے مدرسے اور تربیتی مراکز قائم کیے جہاں لڑکیوں کو ہنر سکھایا جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ روبینہ اور ہنا بھی بدل گئیں اور نیک کاموں میں سائرہ کا ساتھ دینے لگیں۔ لوگ آج بھی سائرہ کی کہانی سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعض اوقات خاموش لوگ اپنی سچائی، صبر اور کردار سے وہ بات کہہ جاتے ہیں جو ہزاروں الفاظ بھی بیان نہیں کر سکتے۔